نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين کل کے درس میں بھی اللہ کی عبادت کا ذکر تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کہیں تمہیں تنگی ہو، شریعت پہ نہیں چل سکتے تو تم وہ علاقہ چھوڑ دو، اللہ کی زمین بڑی ہے، ہجرت کر جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اور تب سے نبی جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، تو ان کو یہ حکم اللہ پاک قرآن میں دے رہے ہیں کہ میرے نبی آپ کیا کریں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دین، میرے نبی آپ کہہ دے کہ مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، خاص کر کے اسی کی عبادت کرو۔ قل آپ کہہ دے انی امرت، مجھے یہ آرڈر ہے، حکم ہے، ان اعبد اللہ مخلصا، کہ میں اللہ کی عبادت خالص کروں، صرف اسی کی اطاعت کروں، اور فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور دوسرا حکم مجھے یہ ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ ایک تو یہ حکم ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ، مخلصا لہ دین، اور دوسرا حکم ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ خود تو لازمی بات ہے پہلے مسلمان ہیں، پھر پہلے مسلمان وہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے امتوں کو دعوت دی۔ تو یہ بھی حکم ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی آئے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم بھی ہے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ پھر فرمایا کہ قل آپ فرما دیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ یہ فرما دیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں فرما دیں کہ میں اگر اللہ کی بات نہ مانوں، اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم کے معنی وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ امت کو سمجھ آئے، امت کو سمجھانے کے لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وہی سمجھ جاؤ، نبی تو معصوم ہے، ان سے کیا باز پرس ہونی ہے، ہم سے ہونی۔ تو فرمایا کہ آپ یوں فرما دیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ بڑا دن کون سا ہے جی؟ وہ قیامت کا دن ہے، جب سب حاضر ہوں گے، سب سے حساب و کتاب ہوگا، اور کوئی آپ کا وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، 1 to 1 ملاقات،
اللہ کے ساتھ 1 to 1، ادھر کہتے ہیں نا جی 1 to 1 ملاقات ہو گئی، وہاں 1 to 1 ملاقات ہوگی، کوئی درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پھر فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ ان لوگوں سے بھی کہہ دیں کہ صرف خالص اللہ کی عبادت کریں، خالص، شرک سے پاک۔ جس عبادت میں شرک ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو جسمانی انسان سجدہ کرے کسی کے سامنے، یا جھکے کسی کے سامنے، یا کسی سے دعا مانگے اللہ کو چھوڑ کے۔ دوسرا یہ شرک ہے، ایک فزیکلی آپ کسی کے سامنے جھکیں، یا کسی کو پکاریں اللہ کو چھوڑ کے، یا آپ پیسے اللہ کے بجائے کسی اور کے نام پہ خرچ کریں، یہ فلاں کا دیگ ہے، یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کا، یہ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو عبادت جان میں بھی ہوتی ہے، جان کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، قول کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنا۔ اور خاص کر کے مسجدوں میں لوگ ایسے یہ نعت خوان شعر پڑھتے ہیں کہ مسجد ہے اور یا علی اور یا حسین اور یا فلاں، وہ مسجدوں میں شرک کے الفاظ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہر مسجد میں یہ آیت لکھی ہوتی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نام نہ لو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ خالص اللہ کو عبادت خالص چاہیے، ملاوٹ والی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ وہ قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِي، اس کو چھوڑ کے جس کی مرضی ہے تم عبادت کرو، اگر کرنا چاہتے ہو اس کو چھوڑ دے دو، جس طرح آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، اکثریت اللہ کو چھوڑ کے عبادت ہو رہی ہے۔ فرمایا کرو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، کرو، تمہاری مرضی ہے، اللہ نے تمہیں مرضی دی ہے، اختیار دیا ہے۔ انسان با اختیار ہے نا جی کہ وہ نیکی کرے یا برائی کرے، یا کفر کرے یا شرک کرے، یا وہ توحید پہ چلے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، جس کی مرضی ہے عبادت کر لو۔ لیکن فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ اب اگر باپ اور ماں جو ہے وہ شرک میں، بدعت میں یا گناہ میں مبتلا ہے تو ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر باپ وہ سگریٹ پی رہے تو بیٹا چرس تک چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی بیڑی پیتے تو باپ سے ہی سیکھتے ہیں نا جی، اور باپ کہتا ہے بیٹا آپ نے سگریٹ نہیں پینا، اور خود پی رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود غلط کام کرے اور بچوں کو روکے؟ نہیں روک سکتے۔ فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیں کہ جس کی مرضی ہے عبادت کر لو، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، بے شک یہ وہ خسارہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے آپ کو بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فرمایا الا ذالک هو الخسران المبین، اور آگاہ رہو یہ تو بہت بڑی جناب کیا ہے، خسارے کی بات ہے، کھلے خسارے کی بات ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔